السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 174 اور 175، 174 اور 175۔ اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کے اندر جو نکلنے والے موٹے موٹے قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ فانقلبوا، فانقلبوا لکھا، فا کے بعد الف ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ فا کو نون میں ملائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں اخفا کرنے کے لیے بو و مدہ۔ بنعمت من اللہ، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہے، یا واو میم اور نون میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تم من اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ وفض، ضاد بھی موٹے پڑھے جائیں گے، کیوں؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 حروف ہے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ لم یمسسہم، اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے لام ہے تو ادغام ہوگا لام کا لام میں، لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ وفضل لم یمسسہم، لم اظہار شفوی، یم میں بھی اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے 29 حرفوں میں سے۔ ہم، یہاں بھی اظہار شفوی، اور سو اون جو ہے یہاں مد متصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ تو اس میں 3 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، 2.5 سے 5 الف تک۔ لم یمسسہم سوء، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوء واتبعوا، واتبعوا لکھا، واو نہیں پڑھی، الف نہیں پڑھی جائے گی، واو مدہ، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ رضوان اللہ، نلہ کہہ کر نہیں، نلہ، واللہ، یہاں بھی اللہ کا لام پر پڑا جائے گا اور یہ الف نہیں پڑھی جائے گی کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ذو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ۔ فضل عظیم، اور یہاں اظہار حلقی ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا میں سے عین ہے تو یہاں اظہار ہوگا، اظہار حلقی ہوگا، اور وقف کی صورت میں یہ مد عالس وقفی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقفہ کر رہے ہوں عارضی طور پر تو وہ مد عالس وقفی ہوتا ہے، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان، ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، ما، ذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھائیں گے،
شيء یہ لین ہے طان يخوف اولیاء یخو خا کو پور پڑھیں گے کیوں خا حروف مستعلیہ میں سے او واولین ہے اور لیا یا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں او الگ کلمہ ہے لیا جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اہو سے آ جب اس پر ٹھہریں گے تب لیکن ملا کے پڑھیں گے تو یہ اہو ہی پڑھا جائے گا اس کو پڑھیں گے اس طرح یخوف اولیاء ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملا اگر نہیں وقف کریں گے نہیں ٹھہریں گے تو اس کو اولیاءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوا ومدهم وخا یہاں بھی خا کو پور پڑھیں گے خا جہاں بھی ہوگا یہ 7 حروف جہاں بھی ہوں گے وہ موٹے پڑھے جائیں گے ان کنتم مؤمنین اور یہ اخفاء حقیقی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے دونوں جگہ اخفاء حقیقی ہوگا اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ تم مؤمنین اور یہاں جھٹکا دیں گے بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے اور حمزہ یہاں واو کی شکل میں لکھی ہے اس کے اوپر جزم ہو تب جھٹکا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے چل ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم